بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، گلوبل اسکول سسٹم کی طرف سے اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں کلاس 10 کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ حدیث نمبر 14 ٹیکسٹ بک پہ پیج نمبر 53 پہ موجود ہے۔ اس حدیث کا عنوان یا ٹاپک ہے باجماعت نماز کے آداب۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اذا جب اقیمتی کھڑی ہو جائے الصلاۃ نماز فلا تأتوہا پس تم نہ آؤ اس کے لیے تسعون تم دوڑتے ہوئے وآتوہا اور تم آؤ اس کے لیے تمشون تم چلتے ہوئے وعلیکم اور تم پر یعنی تم پر لازم ہے، ضروری ہے، السکینۃ اطمینان، سکون، فما ادرکتم پس جو پالو تم فصلو تو نماز پڑھ لو، وما فاتکم اور جو چھوٹ جائے تم سے یعنی جو رہ جائے فاتموا تو تم پورا کر لو۔ پہلے حدیث کی ریڈنگ میں کروں گا، الفاظ توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے، اس کی طرف بھی خصوصی توجہ دیا کریں، الفاظ کی ادائیگی کے اوپر بھی۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوہا تسعون وآتوہا تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ باماورا ترجمہ: جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو، جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ تشریح سے پہلے نماز کا مفہوم کیا ہوگا؟ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں دعا کرنا۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہوگا کہ اسلامی اصطلاح میں نماز سے مراد وہ بدنی عبادت جو خاص آداب و شرائط کے ساتھ مقررہ اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ حدیث مبارکہ کی تشریح درجہ ذیل ہے۔ اس میں فرسٹ ہیڈنگ ہے سلیقہ مندی سے جماعت میں شامل ہونا۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم سب کو باجماعت نماز سلیقہ مندی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہی سلیقہ سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو نماز کے لیے نکلو تو انتہائی وقار کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آؤ، نماز میں شامل ہو جاؤ۔ دوسری ہیڈنگ ہے تشریح میں وقت کی پابندی۔ نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے اوقات مقرر ہوتے ہیں، وقت پر اذان ہوتی ہے، وقت پر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور نماز باجماعت کی ادائیگی سے پابندی وقت کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ تو وقت کی پابندی کے اندر بیٹے بہت بڑی کامیابی اور کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔
ٹھیک ہے، تو جو بھی ہم کام کریں اس میں وقت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر وقت اپنی تیاری مکمل کر کے باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچ جائے اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہو۔ نیکسٹ ہیڈنگ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے تھوڑی بہت دیر ہو جائے تو جماعت کو پانے کے لیے دوڑنا اور بھاگنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ادب کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے سے انسان گر بھی سکتا ہے، اسے چوٹ لگ سکتی ہے، وہ زخمی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مساجد کے فرش وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ماربل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر مساجد کے فرش کو انتہائی صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سلیپری ہوتے ہیں، پھسلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سکون سے چل کر جماعت میں شامل ہوا جائے، اور جو رکعتیں مل جائیں وہ ادا کرے، اور جو رہ جائیں انہیں امام صاحب کے سلام پھرنے کے بعد مکمل کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں اور امام صاحب نے 4 رکعت نماز جو ہے فرض شروع کی ہوئی ہے، تو امام صاحب 1 رکعت پڑھ چکے تھے، آپ دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں آرام و سکون وقار کے ساتھ چلتے ہوئے، تو باقی نماز جو ہے امام کے ساتھ 3 رکعت آپ ادا کریں۔ اس کے بعد جو 1 رکعت آپ کی رہ گئی ہے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کو مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ناپسندیدہ عمل۔ حدیث مبارکہ میں دوڑ کر جماعت میں شامل ہونے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک ناشائستہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دوڑنے سے کیا ہوتا ہے، مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کو یہ عمل ناپسند ہے، آداب مسجد کے بھی خلاف ہے، اس لیے ان ناپسندیدہ اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ، آداب نماز۔ آداب نماز یہ ہیں کہ تمام ارکان قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ کو انتہائی سکون سے ادا کیا جائے، اس میں کسی قسم کی تیزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اسی صورت میں پاسبل ہوگا کہ جب آپ وقت پر مسجد جائیں، وقت پر مسجد پہنچیں گے، تکبیر اولیٰ میں آپ شامل ہوں، پھر آپ انتہائی وقار کے ساتھ جو ہے تمام جو نماز کے ارکان ہیں ان کو ادا کریں، سکون کے ساتھ ادا کریں، اور کسی قسم کی اس میں جلد بازی نہ کریں۔ عملی زندگی سے تعلق۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو نماز کھڑی ہو جانے کے بعد دوڑ کر جماعت میں شامل ہونے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ عمل انسانی عظمت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ نماز کے لیے بروقت تیاری کر لی جائے اور سکون سے باجماعت نماز میں شامل ہو کر درست طریقے سے نماز ادا کی جائے اور بڑے اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، حدیث نمبر 14۔ اس کا ہم نے لفظی ترجمہ، باماورہ ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو بیٹے اس میں جو نماز کی فضیلت اور خاص طور پر باجماعت نماز کے آداب بیان کیے گئے ہیں، تو قرآن مجید میں 750 سے زائد آیات ہیں جس میں نماز قائم کرنے کا
حکم دیا گیا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ اس کے اندر کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پورے آداب اور خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس حدیث سے متعلق جو آپ کے مختصر سوالات، شارٹ کوسچنز جو بن سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز میں شامل ہونے کے کیا آداب بتائے ہیں؟ جواب، باجماعت نماز میں شامل ہونے کے آداب درجہ ذیل ہیں۔ اس کے اندر اسی حدیث کا آپ ترجمہ لکھیں گے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تمہیں جماعت کے ساتھ مل جائے اسے ادا کر لو، جو تم سے رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ لکھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، یا یہ 4 پوائنٹس کی صورت میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی ٹھیک ہے، پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کا آنسر۔ سوال نمبر 2، باجماعت نماز کا ثواب انفرادی نماز کی نسبت کتنا زیادہ ہے؟ جواب، باجماعت نماز کا ثواب انفرادی نماز کی نسبت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، انفرادی نماز سے کیا مراد ہوگا کہ جو انسان گھر میں اکیلے نماز پڑھتا ہے وہ انفرادی نماز کہلائے گی، تو اس کی نسبت مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر نماز ادا کرنا 27 گنا زیادہ اس کو اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک تو باجماعت نماز کا ثواب، دوسرا مسجد میں جا کر اس کی ادائیگی اس کے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 3، تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ جواب، تکبیر اولیٰ سے مراد نماز کی نیت سے ہاتھ باندھنے سے پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ تکبیر اللہ اکبر کہنا، اولیٰ کا معنی ہوتا ہے پہلے، یعنی جب ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں، نماز کا آغاز کرتے ہیں تو جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر کہہ کر، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ ہوم ورک ڈائری، حدیث نمبر 14 جو آپ نے پڑھی مکمل نوٹ بک پر آپ نے لکھنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ مشکل الفاظ معنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور مختصر سوالات کے جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں اور نوٹ بک پر بھی لکھ لیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔